قائد اعظم نے اسے اللیجیٹیمیٹ اسٹیٹ قرار دیا تھا۔ یہ اقوام متحدہ کے ظلم کی بنیاد پر یہ ریاست بنی ہے، اس لیے اس کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ اگر یہ 2000 سال کے بعد آ کے یہاں پہ حق جتا سکتے ہیں یہودی، تو پھر اسپین کے اوپر ہمارا حق بھی تسلیم کیا جائے۔ ہم نے بھی تو 1000 سال وہاں پہ حکومت کی ہے۔ کہ گنتی کے اعتبار سے دیکھیں، اکثریت کے اعتبار سے دیکھیں تو فلسطینیوں کی اکثریت تھی، اسرائیل نہیں بن سکتا تھا۔ اسلام کی جگہ یہودیت، اسلام کی جگہ نصرانیت، جمعے کی جگہ ہفتہ لینا یا جمعے کی جگہ اتوار لینا، اس طرف قبلہ بنانا، اسے قربان گاہ قرار دینا، وہاں جا کے قربانیاں کرنا، یہ سب ان کی اختراع ہے۔ تو مذہبی بنیاد پر اصلی یہودیوں کا حق بھی نہیں بنتا۔ جتنے بھی اللہ کے سفارت خانے زمین کے اوپر ہوں گے، ان کا اصل وارث محمد الرسول اللہ ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ محترم فیصل وحید صاحب نے جس موضوع پر اظہار خیال کرنے کے لیے مجھے دعوت دی ہے، یہ موضوع ان دنوں اس لیے زبان زد عام ہے کہ فلسطین میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے ایک دفعہ پھر، اور اس دفعہ نشانہ مسلمان ہیں، اور جنہیں ہم یہودی کہتے ہیں ظالم کا کردار وہ ادا کر رہے ہیں۔ اور میں نے جو ایک دفعہ پھر کہا تو یہ میں نے کوئی ایک صدی کی کہانی کے طور پر یہ بات نہیں کہی، بلکہ یہ وہ خطہ ہے کہ جو صدیوں پہلے سے اس طرح کی بربریت کا شکار رہا ہے، جب ابھی مسلمان نہیں بھی تھے۔ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں بیان کرتا ہے کہ یہاں جب بنی اسرائیل آباد تھے تو ان پر عراق کے ایک بادشاہ جو مشرک تھا اس نے حملہ کیا تھا، بخت نصر اس کا نام تھا، اور اس نے 6 لاکھ، اس وقت مسلمان یہودی ہی تھے ظاہر ہے، 6 لاکھ کو قتل کیا تھا اور 6 لاکھ کو غلام بنا کر عراق لے گیا تھا اور شہر ویران کر گیا تھا۔ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر یوں ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ شخص کے جو گزرا وہاں سے ایک بستی پر سے کہ جو اپنی بنیادوں پر اوندھی پڑی تھی، چھتیں جو ہے وہ نیچے تھی، دیواریں اوپر تھی۔ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، تو انہوں نے فرمایا کہ اس بستی کو اس طرح برباد ہونے کے بعد اللہ دوبارہ کیسے آباد کرے گا۔ تو یہ 587 قبل مسیح کا واقعہ ہے، آج سے کوئی 2500 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جس میں یہ اسی علاقے میں یہ معاملہ ہوا تھا۔ پھر 70 عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 500 برس پہلے ٹائٹس رومی نے یہاں پہ حملہ کیا تھا۔ روم جو کیسر والا جو سلسلہ ہے، تو ان کا جو جرنیل تھا ٹائٹس، اس نے حملہ کیا، تو اس نے ایک دن میں 1,33,000 یہودی جو ہے وہ قتل کیے تھے۔ ظاہر ہے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ مسلمان کہلاتے تھے، یعنی وہ اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے دین پر مانتے تھے، تو اس وقت کے اس گھر کے کسٹوڈین وہی تھے، اور ان 1,33,000 قتل ہوئے اور اس شہر سے نکال دیے گئے اور دنیا میں منتشر کر دیے گئے۔ یہاں انہیں آباد ہونے کا حق حاصل نہیں رہا، ختم کر دیے گئے یہاں سے، اسے وہ ڈایاسپورا کا دور کہتے ہیں۔ جب مسلمان یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، امت مسلمہ کھڑی ہوئی، تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اور پھر یہاں پہ
1099 میں یعنی 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے قبضہ کر لیا اور 88 برس یہ علاقہ ان کے پاس رہا. پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے چھڑایا. اب جو صلیبیوں کے مظالم ہیں وہ ایک علیحدہ داستان ہے. میں نے آپ کو وہ 2 جنگوں کا تو بتایا. یہ خود ایک بہت بڑا یعنی ظلم و ستم کا پورا ایک دور ہے جو بیتا ہے مسلمانوں کے اوپر. اس کے بعد ایک طویل عرصے تک یہ مسلمانوں کے زیر انتظام رہا، یہاں تک کہ یہ ہمارا آخری دور آتا ہے. یہ پہلی جنگ عظیم، اور اس پہلے جنگ عظیم کے بعد یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر یہ پورا خطہ جس میں بیت المقدس ہے، یہ سارا علاقہ جو ہے وہ چلا گیا انگریزوں سلطنت برطانیہ کے پاس. اور پھر سلطنت برطانیہ کا ایک وزیر خارجہ تھا، بالفور اس کا نام تھا. اس نے اعلان کیا، بالفور ڈکلیریشن آپ نے سنا ہوگا، جس کے تحت یہودیوں کو یہاں آ کے دوبارہ آباد ہونے کا حق دیا گیا. کب کے بعد؟ 70 عیسوی کے بعد 1917 میں جا کے تقریباً سمجھ لیں 1900 سال، 1850 سالوں کے بعد انہیں یہ حق ملا کہ وہ یہاں آ کر آباد ہو سکے. اب جب وہ یہاں آ کے آباد ہونے کا حق ملا تو آج کل ایک بات آپ سنتے ہوں گے کہ انہوں نے زمینیں خریدی ہیں، فلسطینیوں نے بیچی ہیں. تو بہرحال خریدی ہیں، بالکل خریدی ہیں. فلسطینیوں نے بیچی ہیں، بالکل بیچی ہیں. لیکن یہ سارا کچھ کر کے رہا کے بھی تو 1948 میں جب سلطنت اسرائیل وجود میں آئی ہے تو ان کے زیر قبضہ کل جو زمینیں تھیں وہ ان کی جو تناسب تھا وہ ٹوٹل جو 17% زمین کے مالک یہودی تھے. اب آپ سوچیں انہوں نے کتنی یعنی فلسطینیوں میں بیچی کتنی اور انہوں نے خریدی کتنی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے قبضے کیے، زبردستی کیے، علاقے کے علاقے جو ہے نا وہ ویران کیے. ہوا یہ تھا، برطانیہ نے بے ایمانی یہ کی تھی کہ انہوں نے یعنی اقوام متحدہ کا فیصلہ یہ تھا، اس وقت اقوام متحدہ تھی نہیں، لیکن یہ جو بھی وہ جو ادارہ تھا جو ان کا فیصلہ یہ تھا کہ یہاں انتداب ایک وہ قرارداد تھی. تو اس کے تحت جو فیصلہ ہوا تھا 2 ریاستی فیصلہ ہوا تھا کہ یہ ایک حصہ جو ہے یہودیوں کو دیا جائے اور ایک حصہ فلسطینیوں کو دیا جائے. اس میں بھی بڑی ظلم تھا. یعنی جن کی آبادی جو ہے یہاں پر 32% تھی، ان کے لیے طے یہ کیا گیا کہ ان کو یہاں اس علاقے کا 52-54% دیا جائے، 60% کے قریب بلکہ ان کو زمین دی جائے. 55% اور 45% ان کو دی جائے کہ جن کی آبادی ان سے ڈبل ہے، دگنی آبادی. 1 تہائی آبادی والوں کے مقابلے میں 2 تہائی آبادی والوں کو 40% دیا جائے اور جن کی 1 تہائی ہے ان کو 60% دیا جائے. یہ اقوام متحدہ نے ایک کام کیا. اور زمین میں تو بہت بڑا فرق تھا، 17% اور اس طرف 83%. لیکن یہ کہ ان کو 40 پر جو ہے نا وہ 60% دینے کا انہوں نے یعنی طے کیا. اگلی بات برطانیہ نے کی، یعنی یہ بے ایمانی جو ہے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ ہوئی. یہ دوسری بے ایمانی برطانیہ نے کی. انہوں نے یہ کی کہ اسرائیل کی حکومت قائم کر دی. جیسے آپ کو پتہ ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہاں پہ ہندوستان میں بھی حکومت بنائی، پاکستان میں بھی حکومت بنائی. اس کے بعد سلطنت برطانیہ، تاج برطانیہ یہاں سے نکلا ہے نا، وہ سیٹلڈ حکومتوں کے سپرد کر کے، گورنر جنرل مقرر کر کے، ان کو دیکھ کے، یعنی گورنمنٹ یعنی آرڈر جو ہے نا وہ قائم کر کے گئے. ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بد انتظامی ہوئی ہو، حکومت ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہوا. باقاعدہ جیسے ایک حکومت دوسرے کے سپرد کر کے وزیر اعظم جاتا ہے، اس طرح گئے. وہاں کیا کیا؟ وہاں یہ کام کیا کہ اسرائیل کی حکومت تو ان کے سپرد کر کے بنا کے گئے، فلسطینیوں کی حکومت بنائے بغیر چلے گئے. تو ایک طرف باقاعدہ ایک منظم ریاست بن گئی اور دوسری طرف ایسی پبلک تھی جس کی کوئی حکومت ہی نہیں تھی. اب اس سے کتنا بڑا فرق واقع ہوتا ہے. فرض کریں ہمارے آج حکومت نہ ہو اور ہم پر ہندوستان حملہ کر دے. یہ کون فیصلہ کرے گا کہ اب جو ہے نا ہم نے دفاع کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، پلاننگ کیسے ہوگی، اسٹریٹجی کیسے بنے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جس محلے میں گھسیں گے وہ لوگ خود جو کچھ کریں. باقی یہ کہ کوئی جو آپ ایک اجتماعی دفاعی منصوبہ بناتے ہیں وہ تو بن ہی نہیں سکتا. لہٰذا فلسطینی اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں تھے، جبکہ سلطنت تھی دوسری طرف، اسرائیل کی ایک اسٹیٹ تھی. انہوں نے اور بہت سارے علاقے ان سے زبردستی لے لیے. ایک اور کام ہوا اس دور میں، جو ان کی عدالتیں تھیں. اب ظاہر ہے عدالت کس کی ہوگی جی؟ وہ اسرائیل کی عدالت ہے. فلسطینیوں کی تو عدالت ہے نہیں، ریاست ہی نہیں ہے، حکومت ہی نہیں ہے. تو جن کی عدالت ہے وہاں کیس کسی نے جا کے داخل کر دیا. میں نے جا کے کیس کر دیا یہودیوں نے کی حیثیت سے کہ میرے جو ہے نا وہ 2500 سال پہلے جو دادا صاحب تھے
یہ والا مکان جس پر یہ والا مولوی بیٹھا ہوا ہے یہ ان کا تھا، اور عدالت نے وہ جیسے ہوتا ہے نا فوری سماعت کے لیے منظور کر کے اور اگلے دن فیصلہ دے دیا کہ ہاں بالکل یہ آپ کے ابے کے ابے کے ابے کے ابے کے ابے کا تھا اور آپ اب اس کے حقدار ہو گئے ہو۔ اور اس طرح سے پھر وہ ان کی زمینوں پہ قبضے کیے گئے، ان کے مکانوں پہ قبضے کیے گئے۔ یہ ظلم سب ہوتا رہا، مہذب دنیا دیکھتی رہی، سب کے سامنے ہوتا رہا۔ جو آج ہمیں انصاف کا اور عدل کا درس دیتے ہیں اور سویلائزڈ اور کلچرڈ کہلاتے ہیں، یہ ان کی نگرانی میں ہوتا رہا تھا۔ یہ سارا یہ جنگل کا قانون یوں چلتا رہا۔ اس سے تنگ آ کر بالآخر عربوں نے فیصلہ کیا کہ ذرا ہم اس کی ٹھکائی پروگرام کرتے ہیں، کیونکہ ابھی ہمارا جہاد کا ابھی بھی دیکھیں نا، وہ مسلمان ہیں ہم تو سارا جہاں ہے ہمارا، تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، تو انہوں نے کہا چلیں ذرا کٹ چاٹتے ہیں۔ سارے عرب اکٹھے ہوئے اور اسرائیل کے خلاف جنگ کی۔ 6 دنوں میں سارے پے کر گئے اور اس نے مزید علاقے قبضہ کر لیے۔ 73 میں کچھ اور بھی کر لیا، یروشلم یعنی بیت المقدس بھی اس کے قبضے میں چلا گیا۔ اور خیر امریکہ دیکھ رہا ہے، برطانیہ دیکھ رہا ہے، اقوام متحدہ غلط کر رہے ہو مت مارنا، نہیں اور نہیں مارنا، ہو سکتا ہے اندر سے کہیں ذرا زور سے مارنا، لیکن اوپر سے یہ یوں سلسلہ چلتا رہا اور ابھی تک اسی طرح چل رہا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی کسی اور ملک میں کچھ ہو تو اقوام متحدہ کی سینکشنز لگ جاتی ہیں، لیکن اسرائیل جو مرضی کرے کوئی سینکشنز نہیں ہے، بس اوپر سے ایک جو ہے نا جگالی الفاظ کی ہو جاتی ہے۔ اس سے زیادہ کچھ ہم نے نہیں دیکھا کہ جو اسرائیل کے خلاف کوئی دنیا نے قدم اٹھایا ہو۔ اب جو مسئلہ چھڑا ہے آج سے کوئی 1.5 سال پہلے، اب یہ ذرا شاید یہ تفصیلات آپ تک نہ آئی ہوں یا آ گئی ہوں مجھے نہیں پتہ، میرے چونکہ ایک دوست نے بتایا، ہو سکتا ہے اب میڈیا پہ آ گئی ہوں، سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں اس طرح کی چیزیں۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی قطر گیس کا امریکہ کی ایک کمپنی پیٹرولیم کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے کہ انہوں نے غزہ سے گیس نکالنی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے قطر گیس سپلائی کرتا ہے، وہ ہمارا وہ قطری شہزادے وغیرہ والی بات آپ کو یاد ہو تو وہ سارا گیس والا یہ معاہدہ تھا نا، شاہد خاقان پہ جو کیس بنا تھا وہ بھی قطر سے گیس لانے ہی کرتے، تو قطر گیس سپلائر ہے۔ باقی ممالک جو عرب ہیں ان سے تیل نکلتا ہے، قطر سے گیس نکلتی ہے۔ تو اب اس کی گیس کے ذخائر ختم ہونے والے ہیں۔ ادھر ادھر لوگوں نے نگاہ دوڑائی، پتہ چلا سیٹلائٹ سے کہ غزہ کے نیچے بہت گیس ہے اور وہ نکالنے کا فیصلہ معاہدہ ہوا 1.5 سال پہلے۔ اب آپ کو پتہ ہے جب یہ تو معلوم ہو گیا نا کہ گیس ہے، لیکن بور کس جگہ پہ کرنا ہے، ڈرل کس جگہ پہ کرنا ہے، ڈگنگ کہاں پہ کرنی ہے، یہ طے کرنے کے لیے بہت وسائل پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اس میں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، میں اگر سادہ زبان میں بتاؤں آپ کو تو وہ یوں ہوگا کہ زمین ہلانی پڑتی ہے تو اس وقت فوٹو لیے جاتے ہیں، ایکس رے ہوتا ہے گویا، تو وہ جہاں پہ کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو وہ اس وقت محسوس ہوتی ہے، ویسے نارمل حالات میں وہ آپ اس کا پتہ نہیں چلا سکتے۔ اس کے لیے بڑی ہیوی جو ہے نا وہ وہاں پہ دھماکے ہوتے ہیں جو کیے جاتے ہیں۔ تو اس بندے نے مجھے بتایا، اس لیے تھا یار وہاں دنیا کی سب سے پاپولیٹڈ ایریا ہے وہ، تو وہاں یہ آخر ٹیسٹ ہوں گے کیسے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے، ابھی ٹیسٹ ہو نہیں رہے؟ جی اب ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ یہ اس کا سب سے زیادہ سنگ دلانہ کہیں، صفاقانہ کہیں، بے رحمانہ کہیں پہلو یہ ہے، ایک مسلمان اچھا یہ عام طور پہ اس وقت ہمیں سب سے بڑا ہمدرد اگر کوئی حماس کا نظر آ رہا ہے تو وہ قطر نظر آ رہا ہے۔ ایک یہ بھی بیہائنڈ دا سین، ایک سین یہ بھی ہے جو میرے علم میں اس سے پہلے سے تھا، ابھی جا کے اس کے ساتھ یہ چیز بھی جڑ گئی ہے۔ اب آگے دیکھیے گا کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں تک بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اب جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں اندر کھاتے، اور خبریں یہ بھی ہیں، یہ طے تھا کہ غزہ سے فلسطینیوں کو نکال کر، اب یہ دیکھیں نا، یہ اس سے پیچھے یہ آپس میں سنگتیں ہو رہی تھیں، تبادلے ہو رہے، سفارتیں ہو رہی تھیں، دوستیاں ہو رہی تھیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں، کون تسلیم؟ عرب ممالک تسلیم کرنے، اور ہمیں تانے مل رہے تھے یار تم بڑے مسلمان ہو، جن کا اصل جھگڑا ہے انہوں نے تو تسلیم کر لیا ہے، تم کیوں نہیں کرتے وغیرہ، اس طرح کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی۔ اس کے پیچھے ایک سوچ تھی۔ سوچ کیا تھی؟ سوچ یہ تھی، اور یہ بات یہودیوں نے پہنچائی تھی مسلمانوں تک، کہ دیکھو ساری دنیا کے اوپر قبضہ ہمارا ہے،
اور ہم ہیں تھوڑے سے. اس کے لیے ہمیں یہ یورپین اور ان کا سہارا لینا پڑتا ہے. اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو, وی آر کزنز. وہ اسحاق کی اولاد ہم ہیں, اسماعیل کی تم ہو, اور دونوں بھائی تھے, ہم کزن ہیں. تو ٹھیک ہے دنیا کی کریم ہم کھائیں گے, لیکن مینیجر بھی تو بہت پیسے لیتا ہے نا. ہم آپ کو ساری مینیجریل ذمہ داریاں آپ کو دے دیں گے, ایڈمنسٹریشن ساری آپ کے ذمہ کر دیں گے. ہاں کریم ہم خود کھائیں گے. اگر یہ ٹھیکہ منظور ہے تو کر لو, پھر چلتے ہیں ساتھ مل کے چلتے ہیں. ہمیں کیا کرنے ہیں گورے, ہم بھی تو تمہاری طرح سیمیٹک ہیں نا, ہم کزن ہیں, ہم مل کے دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں. یہ چکمہ دیا جو گیا, جو جال پھینکا گیا, اس میں عرب آ گئے تھے. اس میں کانٹا فلسطینی, وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. لہٰذا یہ عرب حکومتوں اور اسرائیل کے درمیان یہ بات تقریباً طے تھی کہ ان کو یہاں سے نکال کر فلسطینیوں کو جو صحرائے سینا میں لا کے, وہ سی سی صاحب سے منظوری لے کے تو یہاں پہ لا کے ان کو کیمپ بنا کے آباد کیا جائے. اب اس کو دیکھتے ہوئے جس پر موت آتی ہے, جس کا یہ اس طرح کا فیصلہ ہوتا ہے, وہ تو پھر دیوار بھی توڑ کے بھاگتا ہے نا, وہ تو پھر ہر اٹیمپٹ کرتا ہے. لہذا انہوں نے پری ایمپٹ کیا. کس نے؟ حماس نے, اور بظاہر ایک خودکش حملہ کر دیا. اب ظاہر ہے وہ اپنی منصوبے کے مطابق اپنے وقت پر کرتے تو زیادہ بہتر انداز میں کرتے. یہ جو وقت سے پہلے انہیں کرنا پڑ گیا تو وہ اتنا آسان نہیں رہا, جس کی وجہ سے یہ ساری گڑبڑ ہوئی. وہ ذرا تھوڑا سا بھونچال آیا, اور لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ منصوبے میں شامل تھا کہ یہ ہو جائے. دنیا میں پہلی دفعہ اس کا ایک بالکل مختلف میسج گیا جو اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ اسرائیل نے ظلم کیا کیا. لوگوں سے میری مراد کیا ہے, دیکھیں, ایک اگتی ہیں حکومتیں اور ایک ہوتے ہیں عوام. جب امریکہ نے حملہ کیا افغانستان کے اوپر, ہماری حکومت کا فیصلہ کیا تھا, ہماری عوام کی ہمدردیاں کس کے ساتھ تھیں؟ آپ سمجھ سکتے ہیں بات کو. اسی طرح آج مسلمان حکومتوں کا مسئلہ کیا ہے, مسلم عوام کا مسئلہ کیا ہے. تھوڑا سا آپ اس کو وسیع کریں, یہی ساری دنیا میں ہوتا ہے. ہم جو امریکہ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ امریکہ کی حکومت وہ کام کر رہی ہوتی ہے. ہم جو یورپ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں کی حکومتیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. عوام کا معاملہ یہ ہوتا ہے جہاں ظلم ہوتا ہے وہ اس کے خلاف ہوتے ہیں. ہر جگہ کی عوام کا ریئیکشن ایک جیسا ہوتا ہے کہ وہ ظلم کے مخالف ہوتی ہے. پہلی دفعہ ویسٹ کی پبلک کے سامنے اسرائیل کے مظالم گئے ہیں, اور اس وقت وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ خاصے گرم پانیوں میں ہے. یعنی یہ کہ وہ بہت تکلیف میں ہے اسرائیل, اس کی بڑی سبکی ہو رہی ہے, بڑی بدنامی ہو رہی ہے, ویسٹ میں بڑی نفرت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور پبلک کا ریئیکشن ویسٹ میں بہت شدید ہے اسرائیل کے خلاف. یہ اللہ کی طرف سے ایک معاملہ سمجھ لیجئے. اچھا, میں نے یہ راؤنڈ آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جس علاقے میں ہمیشہ یعنی یہ خون ریزی ہوتی رہی ہے مختلف ادوار میں, اسلام سے پہلے بھی, اس کے بعد بھی, آج بھی. یہ اللہ کی کیا حکمت ہے, کیا سنت ہے, یہ ہم نہیں جانتے, لیکن یہ تاریخ ہمارے سامنے. اس کے مقابلے میں کانٹراسٹ میں اگر آپ مکے کو دیکھیں تو وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی نا, اس کا مظہر ہے مکہ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا, اے رب جو اس گھر میں داخل ہو جائے اس گھر کو امن کا گہوارہ بنا دے. اور یہ سورہ آل عمران میں ہے, وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہو گیا. اب آپ دیکھیں وہ گھر کس نے بنایا تھا؟ توحید کا مرکز تھا. کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. یہ کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. یہ بھی توحید کا مرکز, وہ بھی توحید کا مرکز. وہاں آ کے بخت نصر تباہی پھیر گیا, ٹائٹس رومی تباہی پھیر گیا, گھر گرا گیا, بندے مار گیا, کچھ نہیں ہوا. یہاں ابراہا آیا, اب ابیل آ گئے. فرق معلوم ہو گیا نا. اب یہ تقسیم اللہ کی تقسیم ہے, یہ اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے آپ کے سامنے. دونوں گھر توحید کے مرکز, دونوں مقدس. اس کو تو ہم بیت المقدس کہتے ہیں, تو کیا یہ مقدس نہیں ہے؟ یہ تو مقدس بھی ہے, یہاں جو جائے وہ پاک ہو کے آتا ہے. تو اس اعتبار, لیکن دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پروٹوکول مختلف. وہاں عام دنیا کا قانون نافذ ہے, جو حملہ آور آتے ہیں, مار پیٹ کرتے ہیں, لوگ کچھ تو خون ہوتا ہے, گلیاں خون سے جو ہے وہ بھر جاتی ہیں, شہر ویران ہوتا ہے. یہاں اگر کوئی سوچتا ہے تو رستے میں برباد ہو جاتے ہیں.
ابرہا کے علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ یہاں کی سنت آپ کو یہ ملے گی۔ تو ایک فرق یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا، یہ ابھی تک جتنی بھی بات میں نے آپ کے سامنے کہی ہے نا، یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کے لیے مومن ہونا ضروری نہیں ہے۔ کوئی کرسچن ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی دیریا ہے، یہ تو تاریخ ہے، اس کو سب مانیں گے، اور یہ جو ظلم ہے اس کو بھی سب تسلیم کریں گے کہ یہ ایسا ہی ہوا ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور چیز جس کو ہر بندہ سوچ بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے، وہ کیا جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ گنتی کے اعتبار سے دیکھیں، اکثریت کے اعتبار سے دیکھیں تو فلسطینیوں کی اکثریت تھی، اسرائیل نہیں بن سکتا تھا۔ اب جو قائد اعظم نے اسے اللیجیٹیمیٹ اسٹیٹ قرار دیا تھا، وہ کس بنیاد، یعنی وہ کیا، یہ کوئی ایسا جو بچہ جس کا والد کا پتہ نہ ہو نا، اسے ہم کہیں گے نا اس طرح کہ جس کی نسبت کا پتہ نہ ہو، تو قائد اعظم نے وہ لفظ ریاست اسرائیل کے لیے استعمال کیا۔ یہ ایک لیجیٹیمیسی ہوتی ہے کسی ریاست کی، ایک جائز وجود ہوتا ہے اس کا، ایک ناجائز وجود ہے یہ۔ تو کس معنی میں کہا تھا کہ اصل میں اس کے پیچھے دلیل کوئی نہیں بکھڑی، یہ اقوام متحدہ کے ظلم کی بنیاد پر یہ ریاست بنی ہے، اس لیے اس کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے۔ یہ سیکولر بنیاد پہ بات کی گئی بات ہے، وہ دین کی بنیاد پر کی گئی بات نہیں ہے۔ تو اس کے میں چند نمونے آپ کے سامنے جو رکھے ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہو گیا کہ جی اکثریت کس کی تھی، فلسطینیوں کی تھی، ان کی نہیں تھی۔ اسی میں یہ بھی دیکھ لیجئے علاقہ زیادہ کس کے پاس تھا، فلسطینیوں کے پاس تھا، یہودیوں کے پاس نہیں تھا۔ تیسری چیز اس میں یہ ایک اور ایڈ کر لیجئے، سن آف دا سوائل، یہ ایک بہت اہم بات ہوتی ہے کہ یار اس زمین کا بیٹا کون ہے، اس کا قدیمی رہائشی کون ہے۔ تو اگر آپ پیچھے جائیں تو یہاں پہ آ کے ابراہیم علیہ السلام آج سے 4500 سال پہلے تقریباً آباد ہوئے ہوں گے، تو فلسطینی تو اس سے بھی پہلے کے آباد ہیں۔ تو اگر آپ اسے پیچھے تاریخ میں ٹریس کریں، فلسطینی قدیم باشندے ہیں، اور یہ جو اسرائیلی یا یہودی جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ بعد کے لوگ ہیں، یہ پہلے کے لوگ ہی نہیں ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور بات دیکھیں، ان 4500 سال کی تاریخ کیا ہے؟ فلسطینی یہاں پہ رہے، یعنی یہودی، ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ یوں سمجھ لیجئے، اس کے بعد یعقوب یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ کتنی نسلیں ہو گئیں جی؟ 1 2 3، چوتھی نسل میں یہ سارے یہاں سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے، 300 سال جا کے وہاں رہے ہیں۔ 3 نسلیں بیتتے 60 70 80 سال، 100 سال چلیں لگا دیں یار، 100 سال لگا دیں، 100 سال یہاں پہ رہ کے 300 سال جا کے مصر رہے۔ اب مصر جیسے جب موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے ہیں، واپس لائیں، 50 سال صحرائے طی میں گھومتے رہے تو 350 سال ہو گئے۔ اس کے بعد جا کے جنگ کی ہے، اس علاقے پہ قبضہ کیا، لیکن وہ قبضہ زیادہ عرصہ چلا نہیں، اگلے 30-40 سالوں میں انہوں نے پھر نکال دیا۔ وہ جو آتا ہے نا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، وہ یہی تھے۔ ان سب کو یہاں سے نکال دیا، فلسطینیوں یا جو اس وقت یا جو لوگ یہاں پہ آباد تھے، نکال باہر کیا۔ پھر انہوں نے جنگ کی ہے جو طالوت و جالوت کی جنگ ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، وَقَتَلَ داؤد و جالوتا۔ یہ ہوا ہے 1020 قبل مسیح کا، یعنی آج سے تقریباً یوں سمجھ لیجئے کوئی 3100 سال پہلے یا یہ 2000 سال پہلے کا، 3000 سال پہلے کا واقعہ ہے یہ، کہ جو طالوت و جالوت کی جنگ ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد ان کی جو عظیم حکومت قائم رہی ہے وہ کوئی 96 برس تو وہ بن گئے، یعنی 16 سال حضرت طالوت کے، 40 حضرت داؤد علیہ السلام کے، اور 40 جو ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ اس کے بعد ان کی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ 721 قبل مسیح میں، یعنی تقریباً 300 سال یہ حکومت رہی ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک حصہ جو ہے نا، اس پہ مقامی جو شام کے علاقے کا بادشاہ تھا اس نے قبضہ کر لیا، اور 587 کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ بخت نصر نے آ کے دوسری کا بھی خاتمہ کر دیا، یہاں سے نکال کے انہیں جا کے بیبلونیا میں قید کر دیا، ریاست ختم۔ واپس جب آئے ہیں تو یہ 450 قبل مسیح کے قریب آئے ہیں، اور 70 مسیح اس میں پھر 300 سال کے بعد تقریباً عیسائیوں جو رومیوں نے نکال دیا۔ سارا ملا جلا کے 1100-1200 سال بنتے ہیں جس میں یہ یہاں پہ آباد رہے ہیں۔ پھر نکلے ہی رہے سن 1917 میں آ کے دوبارہ آباد ہونا شروع ہوئے ہیں۔ تو کل یہی 1100-1200 برس ہیں جو ان کا یہاں پہ مدت بنتی ہے، وہ بھی حصوں میں، قسطوں میں،
مسلسل نہیں قسطوں میں، جبکہ فلسطینی اس 4,500 سال میں کہیں نہیں گئے، مستقل ادھر ہی رہے ہیں۔ اچھا، اس دلیل سے بھی کس کا حق بنے گا؟ فلسطینیوں کا حق بنے گا۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ اگر یہ 2000 سال کے بعد آ کے یہاں پہ حق جتا سکتے ہیں یہودی، تو پھر اسپین کے اوپر ہمارا حق بھی تسلیم کیا جائے، ہم نے بھی تو 1000 سال وہاں پہ حکومت کی ہے، تو پھر اسپین ہمیں دے دو۔ اس سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ دلیل بھی ان کے خلاف جاتی ہے۔ اب آئیے آخری بات، اور یہ اب بات وہ ہے جو مذہبی بات ہے، یہاں سے اب میں مذہبی دلیل کو لے کے چل رہا ہوں۔ اس میں پہلی دلیل میری یہ ہے کہ نہیں، بلکہ اس کو بھی ہم سیکولر دلیل رکھیں گے ابھی تک دیکھیں، کیونکہ بنیاد کیا ہے جی؟ سیمیٹک ریسز، یہ بنیاد ہے نا۔ یہ کون تھے عیسائی جو یہودی تھے؟ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، سامی النسل، حضرت سام کی نسل میں سے تھے۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو اب یہودی اس وقت اسرائیل پر قابض ہیں، یہ سامی النسل یہودی نہیں ہیں، ان کو اشکنازی یہودی کہتے ہیں، یہ خزارین ہیں، اور یہ وہی قوم ہے کہ جو اصل میں برطانوی بھی ہیں، وہ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ ہو گئے ہیں، یہ بھی وائٹ اینگلو ہی، لیکن یہ پروٹیسٹنٹ ہونے کے بجائے جیوز ہو گئے، پیچھے سے اوریجن دونوں کا ایک ہے، اور یہ یہودی کہلائے۔ اور ان کا جو ہے نا، ویسے پوری دنیا پہ جن کا تسلط ہے وہ ان یہودیوں کا نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، وہ ان یہودیوں کا ہے، اور یہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے یعنی اس یہودیت کو۔ اصلاً کوئی غیر نسلی یہودی ہو ہی نہیں سکتا، وہ مانتے ہی نہیں کسی کو یہودی۔ یہودی اسی کو مانیں گے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ تو اگر اس علاقے پہ کوئی حق بن سکتا ہے تو وہ ان یہودیوں کا بن سکتا ہے جو ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ یہ جو یورپ سے آ کے یہاں پہ آباد ہو رہے ہیں، ان کا حق کیسے بن گیا؟ ان کا تو بن ہی نہیں سکتا۔ یہ اس دلیل کو بھی آپ سامنے رکھیں تو یہ جتنی بھی ہماری دنیا معروف جو ہماری ویلیوز ہیں دنیا کی، اس میں اس وقت اسرائیل کے اوپر حق فلسطینیوں کا بنتا ہے، یہودیوں کا نہیں بنتا۔ اب آ جائیں مذہبی دلیل کی طرف، اور مذہبی دلیل کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ اب اصلی یہودیوں کے حوالے سے جب بات چلے گی، ہم تو یہ کہتے ہیں مذہبی بنیاد پر اصلی یہودیوں کا حق بھی نہیں بنتا۔ وہ کیوں نہیں بنتا؟ میں اس کی طرف آتا ہوں۔ ہمارے بعض آپ نے دانشوروں کا سنا ہوگا ذکر، جو یہ کہتے ہیں یار کہ ہمارے لیے خانہ کعبہ ہے تو وہ ان کا قبلہ ہے تو ان کو ملنا چاہیے۔ اچھا، یہ بات بظاہر ہمیں ٹھیک لگتی ہے کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں یار یہ بریلویوں کی مسجد ہے تو اس پر آ کے دیوبندیوں نے کیوں قبضہ کر لیا، یہ بریلویوں کو ہی ملنی چاہیے، اور یہ دیوبندیوں کی ہے اس پہ آ کے بریلویوں نے کیوں قبضہ کر لیا، یہ دیوبندیوں ہی کی بنائی انہوں نے تھی، جگہ ان کے بڑے کی تھی تو یہ ان کو ملنی چاہیے۔ تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ دو مسجدیں تھیں، اور ایک مسجد جو ہے نا وہ مسلمانوں کی ہے تو دوسری یہودیوں کی ہے، تو یہ ان کو ملنی چاہیے۔ یہ دلیل اس طرح ہمیں ایک اپیل کرتی ہے، تو بعض دانشور اس سے یہ دلیل پکڑتے بھی ہیں۔ بعض نے یہ بات بھی اٹھائی ہے کہ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے، ظاہر ہے یہ حضرت عمر کے بعد بنی ہے، تو قرآن مجید میں جس مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے وہ تو اس وقت وہاں کوئی ایسی مسجد موجود ہی نہیں تھی، تو اس کسے مسجد اقصیٰ کہا گیا؟ تو پھر کوئی صاحب بڑی دور کی کوڑی لائے، انہوں نے کہا یہ مسجد اقصیٰ جو جسے کہا گیا یہ زمین پہ ہے ہی نہیں، یہ آسمانوں پر ہے، وہ جس کا ذکر نہیں آتا بیت المعمور، وہ مسجد ادھر اللہ تعالیٰ لے کے گیا ہے، اس زمین والی مسجد سے یعنی بیت اللہ سے وہ بیت المعمور لے کے گیا ہے، وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ چلیں جی، یہ پھر تو اور بھی اس کے اندر استدلال مضبوط ہو گیا کہ یہ تو ہے ہی نہیں، اس سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ لوں، وہ سمجھ لیں آپ۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے یہ آسمان والی نہیں ہے، یہ زمین والی ہے۔ اچھا کیوں ہے؟ ایک بات یہ جانیں، یہ جو نام ہے نا ہیکل سلیمانی، یہ قرآنی نام نہیں ہے، یہ یہودیوں نے نام دیا اس کو، وہ ہیکل وہ کہتے ہیں، ہم اسے کیا کہیں گے؟ قرآن اسے کیا کہتا ہے؟ مسجد کہتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اسی سورہ بنی اسرائیل کے پہلے ہی رکوع میں یہ بات آئی ہے کہ وہ جب دوسری دفعہ آئیں گے تو وہ داخلوں مسجد میں جیسے کما دخلوہ اول مرۃ، جیسے پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، تو جو بخت نصر داخل ہوا تھا وہ بھی مسجد ہی میں داخل ہوا تھا،
اور یہ جو داخل ہوا تھا ٹائٹس رومی وہ بھی مسجد ہی میں داخل ہوا تھا، تو قرآن کی جو ٹرمینالوجی ہے اس میں وہ مسجد ہی کہلائے گی۔ اچھا، اب حقیقت تو یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت وہ مسجد بھی موجود نہیں تھی۔ سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کی ہوئی، حضرت عزیر علیہ السلام کی تعمیر کی ہوئی مسجد بھی موجود نہیں تھی، اس لیے کہ وہ تو گرائی جا چکی تھی۔ ایک مسجد گریا دیوار گریا تھی جس پر جا کے وہ روتے دھوتے تھے، اس کی چھت تو موجود ہی نہیں تھی، تو پھر کیوں مسجد کا؟ ایک نیا مسئلہ ابھی بھی موجود رہے گا، تو اس کا بھی میں آپ بات سمجھ لیں۔ اصل میں ہمارے آج کی بولی میں مسجد کے لفظ کے ساتھ جو جڑا ہوا تصور ہے اس میں عمارت کا تصور بھی ہے، بلڈنگ۔ قرآن مجید جب مسجد کا لفظ استعمال کرتا ہے تو بلڈنگ ہونا ضروری نہیں ہے۔ سجدہ کرنے کی جگہ، مسجد کس کو کہتے ہیں؟ جو سجدہ کرنے کی جگہ ہے، معین جگہ جو سجدہ کرنے کے لیے آپ نے مخصوص کر لی ہو وہ مسجد ہے۔ بلڈنگ ہو نہ ہو، مصلی ہو نہ ہو، وہ مسجد ہے۔ اس معنی میں قرآن مجید استعمال کرتا ہے۔ اور اب آپ یہ چیز دیکھ لیجئے کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو جسے آج ہم مسجد حرام کہتے ہیں تو بلڈنگ تو اس کی بھی نہیں تھی۔ خانہ کعبہ تھا، وہ مسجد نہیں ہے۔ مسجد تو وہ ہے نا جسے مسجد حرام، وہ جو مطاف ہے اس سے باہر جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے اس کو آپ کہتے ہیں۔ تو پھر مسجد حرام کو بھی پھر آسمانی پہ ثابت کرو، اگر مسجد اقصیٰ کو اپنے آسمان پر ثابت کرنا ہے تو۔ اچھا، تو بہرحال یہ اب میں آ جاتا ہوں قرآن مجید کے مسجد کے استعمالات کی طرف، بلکہ یہ کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا۔ تو اب وہ جو مسجد بنا دیا تو اس سے آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ مسجد ان کے لیے بلڈنگ کا ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی جہاں پہ بھی آپ نماز پڑھ سکیں وہ مسجد ہے۔ تو پوری زمین کو مسجد بنا دیا، مطلب یہ جہاں مسلمان ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کو اجازت دی ہے اللہ نے کہ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے مسجد کے لفظ کی حد تک تو وضاحت ہو گئی ہوگی کہ بلڈنگ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب آ جائیں یہ کہ یہ مسجد کہاں کسے گیا ہے، یہ ہیکل کو کہا گیا ہے یا کسی خاص جگہ کو کہا گیا ہے، تو اس کو ہم ذرا تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں مسجد حرام کی روشنی میں، اس سے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن مجید میں یہ ہے، قربانی کا جب ذکر آتا ہے نا، جب آپ حج کرنے کے بعد تم الحج والعمرۃ للہ فإن أحصرتم فما استيسر من الحج، اگر تم گھر جاؤ تو جو قربانی جو بھی میسر ہو وہ کر دو، اس کے بدلے میں یہ کرو۔ اس میں آگے جا کے آتا ہے کہ اگر تمہیں وہ موقع ہو تمتع کرو، یعنی حج کے ساتھ عمرے کے ساتھ حج بھی کرو، تو فما استيسر من الحج، تو اس کے لیے قربانی بھی ہوگی، اسے دم شکر کہا گیا ہے، یعنی شکرانے کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ فمن لم یجد، جو نہ پائے یعنی جس کے پاس وسعت نہ ہو قربانی کرنے کی، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، وہ روزہ رکھے حج کے دنوں میں 3، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے تم رکھو جب تم لوٹ کے واپس جاؤ، 10 روز، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 پورے روزے ہو گئے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے اندر نہ رہتے ہو۔ اب اگر مسجد کا تصور وہ ہو جو آپ اور میں لیتے ہیں، تو مسجد کے اندر کسی کی رہائش ہوتی ہے، کسی کا گھر ہوتا ہے، تو یہاں مسجد کس کو کہا گیا؟ لہذا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ حدود حرم جتنی بھی ہے، وہ جو عرفات سے شروع ہوتی ہے، مسجد عائشہ وغیرہ جہاں تک چلے جاتے ہیں، یہ ساری حدود مسجد حرام ہے۔ اچھا، نمبر 1 یہ کلیئر ہو گیا، یہ مسجد ہے۔ اب بیت کے لفظ تو خاص طور پر عمارت کے لیے استعمال ہوتا ہے، بیت کہیں گی مکان کو، لیکن مکان کا معنی بھی ذہن میں رکھیں۔ مکان ایک ہمارے ذہن میں آتا ہے جس کی دیواریں ہوں، چھت ہو، وہ مکان ہوتا ہے۔ مکان جگہ کو بھی کہیں گے نا، وہ خاص محل و مکان، مقام بھی کہتے ہیں، مکان بھی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح بیت کا لفظ بھی ایک اسی تمام علاقے پر جسے مسجد حرام کہا گیا ہے، وہی بیت العتیق بھی ہے۔ قربانی کے باب میں یہ بات آتی ہے، انہیں پالو، انہیں اچھی طرح رکھو، ان کا خیال رکھو، پٹا ڈالو، اور پھر اس کے محلھا الی البیت العتیق، پھر ان کے حلال کرنے، ذبح کرنے کا مقام جو ہے وہ بیت العتیق ہے۔ اب یہ سب کو معلوم ہے قربانی مینا میں ہوتی ہے، خانہ کعبہ میں نہیں ہوتی۔ مینا بھی بیت العتیق ہے، تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان حدود میں شامل ہے جو بیت العتیق کی حدود ہیں، تو وہ بیت العتیق ہے۔ اب یہ اگر آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ مسجد حرام ایک علاقہ ہے،
بیت العتیق اور بیت اللہ، وہ سارا علاقہ جو مسجد حرام ہے وہ بیت اللہ بھی ہے اور بیت العتیق بھی ہے۔ اسی کو اب اٹھا کے لے جائیں آپ یروشلم، بیت المقدس، وہ تمام جو اس کی بھی حدود ہیں، وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ عمارت ہے، عمارت نہیں ہے، جیسے یہ مسجد حرام ہے ایسے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اسی طرح جو مسجد اقصیٰ ہے وہ بیت المقدس ہے، یا بیت مقدس بھی کہتے ہیں، یہ دونوں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے ایک ٹھیک ہے اور دوسرا غلط، نہیں، دونوں ٹھیک ہے۔ مقدس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ پاک جگہ، اور مقدس کا کیا مطلب ہوگا؟ جس کو پاک کر دیا گیا ہو۔ بعض نے اسے مقدس بھی کہا ہے، یعنی جہاں جا کر آدمی پاک ہو جائے۔ میرا ذہن یہ جاتا ہے شاید وہ اس کے لیے اضافہ مبالغہ کر دیا گیا ہے، وہ اگر کسی پہ پوری طرح چسپاں ہوتا ہے تو وہ خانہ کعبہ پہ ہوتا ہے۔ ابھی میں جو اگلی بحث کروں گا نا، اس سے یہ بات آپ پر، یہ گڑمٹ کیوں ہوتی ہیں یہ چیزیں، اس کی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اب یہاں تک پہنچ کے میرا خیال ہے میں ایک بات تو آپ پر واضح کرنے میں کامیاب، یہ جو یعنی کنفیوژن پیدا کیا جاتا ہے وہ تو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ وہ مسجد اقصیٰ وہی تھی، یعنی یہ یروشلم کا علاقہ ہی تھا، بیت المقدس ہی تھا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور پھر وہاں سے معراج ہوئی تھی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اور آگے حضرت موسیٰ کا ذکر کر کے در حقیقت چونکہ وہ اس وقت اس کے کسٹوڈین حضرت موسیٰ تھے، خود زندہ تو نہیں ہیں، ان کی امت ان کے بیاف پہ کسٹوڈین ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، تورات کس، اب وارث کون ہے تورات کا؟ امت ہے۔ تو جو شاعر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کے تھے تو اس کے وارث کون ہوں گے؟ ان کی امت وارث ہوگی۔ اب یہاں تک بات آ گئی تو آگے چلیں۔ یہ سب اصلاً کس کا ہے؟ حضرت موسیٰ کا بھی نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا بھی نہیں ہے، اصلاً تو اللہ کا ہے نا۔ شاعر اللہ ہیں، اللہ کے گھر ہے، بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ مقدس ہے تو کس نے مقدس بنایا اسے؟ اللہ نے بنایا۔ اس معنی میں میں کہتا ہوں یہ زمین کے اوپر اللہ کے سفارت خانے ہیں۔ سفارت خانہ تو اسی ملک کا ہوتا ہے نا جس کا ہوتا ہے۔ اب یہاں امریکہ کا سفارت خانہ ہے، سفارت خانے کے اندر امریکہ کا قانون چلے گا، پاکستان کا قانون نہیں چلے گا۔ اس کی دیواروں کے باہر پاکستان کا قانون ہے، اس کی دیواروں کے اندر امریکہ کا قانون ہے۔ اور اس سفارت خانے کے اندر جو سفیر متعین ہوگا وہ پاکستان کرے گا یا امریکہ کرے گا؟ امریکہ کرے گا۔ تو جب اللہ کے سفارت خانے ہیں تو وہاں جو سفیر آتے رہے وہ اللہ کے آتے رہے، اور اللہ کے آخری سفیر محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ اللہ کے آخری سفیر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جتنے بھی اللہ کے سفارت خانے زمین کے اوپر ہوں گے ان کا اصل وارث محمد الرسول اللہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ آیت آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ وَكَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے ذکر کے بعد یہ بات زبور میں لکھ دی تھی کہ میری زمین کے وارث میرے نیک بندے بنیں گے۔ تو وہ اب وہ نیک بندے کون ہیں؟ اب وہ نیک بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی میں ہیں جو ہیں، یا کم از کم اللہ نے اس کی جو بھی ایک امانت ہے یا وراثت ہے وہ اس امت کے سپرد کر دی ہے۔ یہ تو بنیادی بات ہو گئی۔ اب میں آپ کو سامنے یہ رکھوں کہ یہ سارا جو دین ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کے نہیں آئے۔ آپ سے یہ بات کہلوائی گئی تھی کہ کل ما کنت ببدع من الرسول، میں کوئی نیا نویلا رسول نہیں ہوں، کوئی نئی چیز لے کے تمہارے پاس نہیں آ گیا ہوں۔ یہ ایک سلسلہ ہے، ہمیشہ سے اللہ کے ہاں جو دین رہا ہے وہ اسلامی رہا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نظر میں دین اسلامی تھا۔ پہلی بات یہ جان لیجئے اللہ کی نظر میں دین کون سا تھا؟ اسلام تھا۔ دوسری بات جان لیجئے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا گھر لوگوں کی عبادت کے لیے جو بنایا گیا وہ مکہ میں ہے۔ تیسری بات نوٹ کیجئے، مبارک دن ہمیشہ سے آدم علیہ السلام سے لے کے تائین دم جمعہ ہے۔ یہ چند موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے، ویسے بہت ساری باتیں ہیں لیکن یہ موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب یہاں سے سوال کھڑا کیجئے، دین اسلام ہے، یہ یہودیت کہاں سے آ گئی؟ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اس کے ساتھ نبی جڑے ہوئے ہیں، آپ اس کے کیا توجیہ کریں گے؟ پھر یہ کدھر سے آئے؟ نمبر دو، اگر پہلا گھر وہ ہے تو یہ جسے ہم قبلہ اول کہتے ہیں یعنی بیت المقدس، اس کی یہ کدھر سے آ گیا؟
दूसरा सवाल, और उसकी तरफ हुजूर भी क्यों इतना अरसा नमाज़ें पढ़ते रहे रुख करके? तीसरा सवाल, ये हफ्ता और इतवार किधर से आ गए अगर वो दिन मुबारक हैं? एक जवाब, ये सब यहूदियों की तहरीफात हैं। इस्लाम की जगह यहूदियत, इस्लाम की जगह नसरानियत, ये उनकी तहरीफें हैं, इजाफे हैं, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से तब्दील किया है। जुमे की जगह हफ्ता लेना या जुमे की जगह इतवार लेना अपनी मर्ज़ी से किया है। उस तरफ किबला बनाना, उसे कुर्बान गाह करार देना, वहाँ जाके कुर्बानियाँ करना, ये सब उनकी इख्तरा है। यहाँ तक कि ज़बीउल्लाह तब्दील कर देना, यानी उन्होंने ये बातें भी फैलाई हैं कि जो कुर्बान किए थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे, वो हज़रत इस्माइल नहीं थे, हज़रत इसहाक थे। ज़बीउल्लाह उनको कहते हैं ना, हज़रत इस्माइल को उन्होंने कहा ज़बीउल्लाह इसहाक हैं, इस्माइल नहीं है। ये सारी तग़य्युरात और तबद्दुल जो हुआ है ये उन्होंने किया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके इस सबको ठीक किया। अब आपके सामने मैं जो कुछ मैंने दावे किए हैं इनकी ज़रा थोड़े थोड़े सबूत पेश कर दूँ। उनका ये दावा था कि कूनू हुदन और नसारा तहतदू, यहूदी या नसारा बनोगे हदायत पाओगे। इसका जो जवाब दिया कि बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, इब्राहीम के तरीके पे आ जाओ यकसू होके। और वो कौन थे इब्राहीम? मुस्लिमन, वो मुसलमान थे। दूसरी बात, लन यदखुल जन्नत इल्ला मन कान हुदन व नसारा, ये उनका दावा, यहूदी या नसरानी ही जन्नत में जाएगा, उसके अलावा कोई जन्नत में नहीं जाएगा। इसका जवाब, बला मन अस्लमा वजहहू, इस्लाम आ गया बीच में। इसका दूसरा जवाब, देखो इब्राहीम की तरफ चलो, तुम्हारे जद्द अमजद वो हैं, वत्तबऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, इब्राहीम की मिल्लत को यकसू होकर पैरवी करो उसकी। और उससे इब्राहीम कौन था? मा काना इब्राहीम यहूदिय्यम वला नसरानिय्यम वलाकिन काना हनीफ़म मुस्लिमा, इब्राहीम न यहूदी था न नसरानी था, वो तो मुस्लिम था। अब मैं आपको यहाँ से लेके आगे चलता हूँ। ये तय हो गया इब्राहीम मुस्लिम। ये जो हज़रत याकूब है ये कौन थे जिससे तुमने ये यहूदियत शुरू की है, ये कौन है? अब ये आपको ये जो मजमून है ना, तो जहाँ से ये पहला पारा ख़त्म होता है उससे आपको अंदाज़ा होगा यहाँ पे ये रेपिटेशन क्यों है। ये मुस्लिम 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 बार बार आता है, क्यों आता है? बैकग्राउंड क्या है? बहस ये यूँ यहूदी किधर से बन गया? इस काला लहू रब्बहू अस्लिम, बल्कि उससे पहले देख लें दुआ क्या की थी इब्राहिम और इस्माइल ने मिलकर, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक। ये एक इब्राहिम और इस्माइल की दुआ हो गई। आगे जिक्र आ गया इब्राहिम के साथ याकूब का। इस काला लहू रब्बहू अस्लिम, जब जब अल्लाह ताला ने इब्राहिम से कहा इस्लाम ला, काला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, और मैं सारे जानू के रब का मुस्लिम हूँ। ववस्सा बिहा इब्राहिम बनीही व याकूब, इसी की वसीयत इब्राहिम ने भी की थी अपने बेटों को, और इसी की वसीयत याकूब ने भी की अपने बेटों को। फिर डांटा इस पर, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत, जब याकूब के सामने मौत आई और वो वसीयत कर रहे थे इस्लाम की, तो क्या तुम वहाँ पे मौजूद थे? तुम्हारे सामने वसीयत की थी। इज़ काला ले बनी ही मा ताबुदून मिन बादी, जब याकूब ने अपने बेटों से कहा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? कालू नाबुदु इलाहा का व इलाहा आबाए का इब्राहीम व इस्माइला व इसहाका इलाहम वाहिदन व नख्नु लहू मुस्लिमून। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने भी इस्लाम की जो है ना वो वसीयत की, और बेटों ने भी याकूब अलैहिस्सलाम के सामने जिस चीज़ को दोहरा के तस्लीम किया कि हमारा जो मसलक व मज़हब होगा वो इस्लाम होगा। अब ये यहूदियत फिर किधर से आई? ये तुम्हारी इख्तरा है। इब्राहीम इस्लाम पर, याकूब इस्लाम पर, याकूब की औलादें इस्लाम पर, यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम भी, बल्कि उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम जब आए और ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने सारे मौजज़े भी दिखाए, सारा कुछ हुआ, उसके बाद जब आता है फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र, जब ईसा अलैहिस्सलाम ने महसूस कर लिया उन यहूदियों के उलमा का कि ये इस्लाम नहीं लाएंगे, उनका कुफ्र देख लिया उन्होंने, अब उन्होंने अवाम को खिताब किया, मन अंसारी इल्लाह, कौन है मेरा मददगार अल्लाह के इस काम में? कालल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, हवारियों ने कहा हम अल्लाह के मददगार हैं।
وشہد گواہ رہے بینا مسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ تو عیسائی بھی اصلاً وہ جو پہلا ٹبر تھا، سب سے پہلے جو اسلام لائے تھے، ایمان لائے تھے، وہ مسلم تھے۔ بعد میں انہوں نے عیسائی اپنے آپ کو علیحدہ نام دے دیا، یہ کوئی اللہ کا دیا ہوا نام نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو نام دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کے یہ سارے ثبوت اکٹھے کر کے آپ کے سامنے رکھ دیے اللہ نے کہ یہودیت اور عیسائیت اور نصرانیت یہ اختراع ہے، اللہ کی نظر میں ہمیشہ سے اسلامی چلا آ رہا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جب وہ غلطی ہو رہی تھی اس کی اصلاح نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ آخری نبی آ کے اصلاح کرے گا نا، اس کی شان بلند ہو آپ، اور وہ جو بھی آپ نے غلطی کی، اسی لیے یہ بات کہی للہ المشرق والمغرب، یہ نہیں کہ جنہوں نے نمازیں اس رخ پہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہیں تو وہ ضائع ہو گئی، نہیں ضائع ہوگی، اللہ ہی کے مشرق مغرب ہیں۔ جب اس نے نبیوں کے ذریعے سے اصلاح نہیں کی، غلطی ہو رہی تھی، اس نے چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب ہے وہ نیکیوں کے طور پر قبول کرتا رہے گا۔ لیکن جب آپ اس کے ظاہر کو بالکل ٹھیک کرنا چاہو گے تو یہ جو محمد الرسول اللہ بتا رہے ہیں آخری ورژن یہ آیا ہے، یہ آخری آرڈر ہے، یہ پچھلے احکام کو اس نے کینسل کر دیا ہے۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسیھا نأتی بخیر منہا او مثلہا۔ تو یہ اسلام والا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب آ جائیں بیت وہ جو مسجد کیا ہے قبلہ اول والا مسئلہ۔ جب ہم کہتے ہیں قبلہ اول تو وہ اس معنی میں نہیں کہتے کہ تاریخی طور پر وہ قبلہ اول ہے۔ تاریخی طور پر قبلہ اول خانہ کعبہ ہے، جیسے میں نے آپ کو آیت سنائی۔ ہم ایک خاص معنی میں قبلہ اول کہتے ہیں کہ جب امت بنی ہے پہلی دفعہ تو وہ تب بنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ امت بننے کے بعد ابتدائی 16-17 مہینے تک وہ اس طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی گئی، اس لیے ہم اسے قبلہ اول کہتے ہیں۔ کوئی نہ کہے، بے شک نہ کہے، یہ کوئی ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک خطاب ہے جو ہم نے خود دے دیا اس جگہ کو۔ وہ اگر کوئی واپس لے لے تو کوئی حرج نہیں، آپ اس سے اتفاق نہ کریں تو آپ حق رکھتے ہیں، بے شک نہ کریں۔ قبلہ اول نہ کہنے سے کچھ آپ نقصان نہیں ہوتا، لیکن وہ جو پہلی بات ہے وہ نہ ماننے سے نقصان ہوتا ہے، وہ تو قرآن کی نصوص کے خلاف بات ہے۔ جبکہ قرآن کی نص قبلہ اول بیان کر رہی ہے تاریخی طور پر خانہ کعبہ کو، ہم اگر اسے قبلہ اول کہتے ہیں تو ایک خاص معنی میں، محدود معنی میں کہتے ہیں۔ اس سے کوئی اختلاف کرے تو وہ اسے حق حاصل ہے، وہ حق اس سے ہم نہیں چھینتے۔ لیکن جو دوسری بات ہے وہ کیا ہے؟ اصلاً قبلہ یہودیوں اور نصرانیوں کا بھی خانہ کعبہ ہے، وہ نہیں ہے۔ وہ جب نہیں تھا، مصر میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ قبلہ رخ گھر بناؤ، عام نماز پر پابندی لگا دی ہے فرعون نے، آپ اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ اور نمازیں پڑھو قبلہ رخ بنا کر۔ اس وقت کون سا قبلہ تھا جس کی طرف رخ کر کے انہوں نے نمازیں پڑھنی تھی؟ وہ تو ابھی سلیمان علیہ السلام تھے ہی نہیں، انہوں نے تو بہت بعد میں آنا تھا، ابھی تو یہودی جا کے وہاں آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ یہ کون سا قبلہ تھا جس کی طرف انہوں نے رخ کرنا تھا؟ یہ خانہ کعبہ ہے۔ اگلی بات اس میں دیکھ لیجئے، یہ جو قرآن مجید ان کو بار بار یہ بات کہتا ہے، بلکہ مسلمانوں کو کہا کہ دیکھو ہم نے یہ تمہارا قبلہ تبدیل کر دیا ہے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کی تمہارے اوپر حجت نہ ہو جائے، تم پر دوسروں کی ٹانگ نہ چڑھ جائے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، سوائے جو ظالم ہے وہ اب بھی نہیں مانیں گے، لیکن یہ کہ وہ کچھ اہل علم کو پتہ ہے کہ قبلہ یہ ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ جو آخری نبی آئے گا تو سب کا قبلہ یہ بنا دے گا، لہٰذا اگر یہ قبلہ نہیں بنتا تو ان کے حجت تمہارے اوپر قائم ہو جائے گی کہ آخری نبی نے تو آ کے سب کا قبلہ ٹھیک کرنا تھا، وہ ٹھیک نہیں ہوا تو یہ آخری نبی نہیں ہو سکتے، تمہارے خلاف دلیل چلی جائے گی۔ تو اب ان سے ڈرو مت، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ اچھا، یہ جو ان کو پتہ تھا کچھ لوگوں کو، تو اس کی میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں قرآن مجید سے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، یہ جو قبلہ ہم نے بدلا ہے، خانہ کعبہ بنایا ہے، اہل کتاب میں سے ایک گروہ جانتا ہے کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ حقیقی ہے۔ اور آگے جا کے کہا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، انہیں معلوم ہے یہ حق ہے لیکن وہ اسے چھپا رہے ہیں۔ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اس حق کو جانتے بوجھتے وہ چھپا رہے ہیں۔ یہاں تک اتنی بات تو کلیئر ہو گئی کہ قبلہ اول وہ ہے، یہ بھی کلیئر ہو گئی کہ وہ مصر میں اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہودیوں کا اور نصرانیوں کا قبلہ کیسے ہے، یہ اب ایک آیت اور میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ سورہ آل عمران میں
یہ جو نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا تھا جن سے ساری بات چیت ہوئی، اسی میں یہ الفاظ بھی آئے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اسی میں پھر آگے جا کے آتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اب ناس کے الفاظ آئے ہیں، مسلم کے نہیں آئے ہیں، لوگوں کے ذمے ہے اس گھر کا قصد کرنا، ارادہ کرنا، حج کرنا. من استطاع الیہ سبیلا، اس کے رستے کی استطاعت جس میں بھی ہو، یعنی جو جس کے بس میں ہو، مال پیسے ہوں، زیادہ راہ ہو، اس پر فرض ہے آ کے یہاں پہ حج کرے. ومن کفر، اور جو کفر کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، بے شک اللہ سارے جہان والوں سے بے پرواہ ہے. یہ بات کس سے کہی گئی؟ نصرانیوں سے کہی گئی. انہیں یعنی ایک طرف بتایا گیا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، دوسری طرف یہ بتایا گھر یہ حج کرنے یہاں ہو، قربانی آ کے یہاں دو، اور اگر تم نہیں دیتے تو جاؤ پھر، ٹھیک ہے، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. عجیب بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہی بات فرمائی کہ جس کے پاس وسائل ہوں اور وہ حج کرنے کے لیے نہ آئے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودیوں کے مرتا ہے یا نصرانیوں کے مرتا ہے، کیونکہ وہ یہودی اور نصرانی حج کرنے نہیں آتے وسائل رکھنے کے باوجود، تو ذمہ تو ان کے بھی ہے یہاں کے آ کے حج کریں. تو پہلی قربان گاہ بھی یہی ہے اور یہودیوں نصرانیوں کی قربان گاہ بھی یہی ہے، اور یہ یعنی اور قبلہ بھی یہی ہے، ان کا بھی یہی ہے، اور ان کے لیے بھی حج اللہ نے کہا کہ یہیں پہ کرو. البتہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حجت قائم کر دی، اس کے بعد پابندی بھی لگا دی، اب آنا بھی چاہیں تو یہودی اور نصرانی ہونے کی حیثیت سے اب اس علاقے میں نہیں آ سکتے. یہ تو سورہ توبہ میں جا کے ہوا. یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ ابتدائی دور کی باتیں ہیں، اور سورہ توبہ میں آ کے اس پہ مہر ہو گئی نا، اب آپ نہیں آ سکتے یہاں پہ، آپ پر پابندی لگ گئی ہے. اس سب کو ذہن میں رکھیں تو اس چیز کو آپ سمجھ لیں گے کہ خانہ کعبہ در حقیقت اصل قبلہ سب کا وہی ہے. جمعہ ہفتے والی بات بھی وہ چلے آ گئی تھی بیچ میں، تو وہ بھی اصل میں سبت انہوں نے اختیار کیا یہودیوں نے، اور جو اتوار ہے یہ عیسائیوں نے اختیار کر لیا، وگرنہ دن ان کے لیے بھی جمعہ ہی کا تھا. اس کا ذکر آپ کو سورہ جو ہے نا وہ نخل میں سورۃ نخل ہی میں، سورہ نخل میں ملے گا، یہ جو بنی اسرائیل سے پہلے سورت ہے. اچھا جی، اب آ جائیں اس چیز یعنی جو اس وقت کی صورتحال کے اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاتھ سے نکلا کیوں. اب یہ بات یہاں سے ذرا تھوڑی سی ہمارے سوچنے کی ہے. جو آیات میں نے شروع میں پڑھی تھی قبلہ تحویل قبلہ سے متعلق تھی، بیوقوف کہیں گے کہ اللہ سے یہ کیوں پھر گئے جس پر یہ تھے. وہ بیوقوف کون ہیں؟ یہ یہودی ہیں. سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. اس کے بعد اگلی بات آئی قل للہ المشرق والمغرب. ان کو بتا دو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ رسم ہے ظاہری، اصل تو اسپرٹ ہے جس کو اللہ دیکھتا ہے. تو خلوص کے ساتھ جس نے جس وقت جو عبادت کی وہ اس کی قبول ہے. لیکن اب جب محمد رسول اللہ آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو قبلہ بہرحال آج کے بعد خانہ کعبہ ہے سب کا. للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. تو یہ وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف گامزن کرتا ہے. تم نے ٹیڑھ پیدا کر دی تھی، اللہ نے واپس صراط مستقیم پر چڑھا دیا ہے. اب اگلی بات ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اب آپ کو سمجھ آئے گی یہ امت کا مقام کیا ہے. یہ جو سفر تھا جس میں آڑی ترچھی لائنیں آ گئیں، دوبارہ پٹڑی پہ جس کو چڑھا دیا، یہ امت وسط بھی ہے، امت مسلمہ بھی ہے. یہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اس کا مظہر بھی ہے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائیں، وہ دین اسلام کی شہادت تمہارے اوپر قائم کر دیں. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، باقی تمام لوگوں کے اوپر اس اسلام کی شہادت تم نے دینی ہے. یہ ذرا بڑا نازک سا مسئلہ آ گیا ہے. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی پیغام رسانی کا مسئلہ ہے. اللہ کا پیغام نوع انسانی کے نام، اس کی کڑیاں ہیں. پہلی کڑی جبریل نے ریسیو کیا اللہ سے اور بلا کم و کاست پہنچا دیا محمد الرسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں پڑھا دیا قولاً عملاً امت کو، اور پھر امت کے ذمہ کر دیا کہ اب آپ نے پڑھانا ہے تمام نوع انسانی کو. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ.
یہ ذمہ داری ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے، یہ ڈیوٹی ہے امت مسلمہ کی، اور اس ڈیوٹی کے اگینسٹ یہ سب سے بہترین امت ہے۔ یہ جو بہترین بنایا، آخر دیکھیں نا، سب اولاد آدم ہے، باقی گھٹیا آپ اعلیٰ کیوں؟ آپ کو ایک اسپیشل ٹاسک جو ہے نا وہ تفویض کیا گیا ہے، اس وجہ سے آپ کو اضافی جو نمبر ملیں گے۔ وہ کام ہی نہ کریں تو پھر اضافی درگت بنے گی، کریں اضافی فضیلت، نہ کریں تو اضافی درگت۔ کافروں کی نہیں بنے گی، کیونکہ آپ کو ایک اضافی ذمہ داری دی تھی تو اس کی وجہ سے بنے گی۔ اب فرض کریں وہ پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچتا تو اسرائیل کا تو قصور نہیں تھا، میکائیل کا بھی نہیں تھا، وہ تو جبریل کا قصور ہوتا، تو جس کا قصور تھا پھر اس کو سزا ملتی، لیکن انہوں نے پہنچا دیا۔ اب حضور نہ پہنچاتے تو موسیٰ علیہ السلام کا قصور تو نہیں تھا، سارے رسولوں کا تو قصور نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا، بالفرض ہم بات کر رہے ہیں، انہوں نے پہنچا دیا۔ اب آگے اگر ہم نے نہیں پہنچایا تو پھر امت مسلمہ کا قصور ہے۔ اچھا، قصور امت کا بحیثیت مجموعی ہے، اور یہ قصور ہوتا کتنا بڑا ہے، یعنی یہ ایک اسپیشل جاب ہے، اس میں معمولی سی بھی غلطی ناقابل برداشت ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ یونس علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، ایک قوم کی طرف بھیجے گئے، اس قوم پر انہوں نے اتمام حجت کر دی، یعنی پہنچانے کا حق ادا کر دیا، تب اللہ نے عذاب کا فیصلہ کیا نا، اس کے بغیر تو اللہ عذاب کا فیصلہ نہیں کرتا۔ عذاب کا فیصلہ ہو گیا، لیکن اللہ کی طرف سے اجازت ملنے سے پہلے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، بس اتنی کمی رہ گئی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ قوم بچ گئی، آیا عذاب ٹل گیا۔ اس سے پہلے کسی قوم پر سے آیا عذاب نہیں ٹلا، صرف پوری تاریخ میں ایک قوم ہے جس پر آیا ہوا عذاب ٹل گیا، وہ یونس علیہ السلام کی قوم ہے۔ کیوں؟ یونس علیہ السلام اللہ سے پوچھے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اور یونس علیہ السلام کہاں گئے؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو فاجتباہ ربہ، تو اس کے رب نے اس کو پھر اس کی دعا قبول کر لی۔ تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ ذمہ داری میں تھوڑی ایک آنچ کا فرق رہ جائے تو سزا اس کی دنیا میں ملتی ہے، اس کے آخرت کا تک انتظار نہیں کیا جاتا، ادھر ملتی ہے۔ یہ وہ چیز تھی جس کو اقبال نے بیان کیا کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ یہ ملت کا گناہ ہے، یہ اجتماعی جرم ہے۔ آخرت میں اکیلے اکیلے پیش ہوں گے، میں اپنے قبر سے اٹھوں گا، آپ اپنی قبر سے اٹھیں گے، اپنا اپنا اکیلا اکیلا حساب، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا۔ اجتماعی حساب کتاب دنیا میں چکتا کر دیا جاتا ہے، اکٹھی جو ایک قوم کی ذمہ داری تھی، ملت کی ذمہ داری تھی، اس کا حساب دنیا میں ہوگا۔ اب سمجھ لیجئے کہ بخت نصر ایک مشرک، وہ کیوں غالب آیا تھا بنی اسرائیل پر، جو اس وقت کے اللہ کے چہیتے لوگ تھے، جیسے آج ہم چہیتے ہیں اس وقت چہیتے بنی اسرائیل تھے، تو ایک مشرک ان پر غالب کیوں آیا، اور ٹائٹس رومی غالب کیوں آیا؟ قرآن بتاتا ہے، وجہ بتاتا ہے، تم نے فساد مچایا تو اللہ نے مشرکوں کے ہاتھوں سے تمہیں پٹوایا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اللہ نے یہ بات طے کر دی تھی، وہ لوح محفوظ والی، اللہ کے علم قدیم میں یہ بات تھی، تقدیر میں تھی کہ بنی اسرائیل زمین پر 2 دفعہ فساد مچائیں گے اور بہت بڑی سرکشی کریں گے، لہذا جب ایسا کریں گے تو مار پڑے گی۔ یہ تو اللہ کی سنت ہے، پڑی، اور پہلے پڑی بخت نصر کے ہاتھوں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پہلے وعدے کا جب وقت آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم نے تم پر مسلط کر دیے اپنے وہ لوگ جو سخت جنگجو تھے، سخت لڑاکے، سپر پاور والے، وہ ہم نے مسلط کیے تمہارے اوپر۔ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، تو جو شہر تھا اس کی جو خالی جگہ یعنی گلیوں میں گھس گئے۔ قرآن ہے، اس کا بیان کرنے کا انداز ہے نا، جب بیگانے فوجی گلی میں آتے ہیں تو پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک سیانہ بندہ خود سمجھ سکتا ہے کہ پھر کیا ہوا ہوگا، وہ قرآن نے نہیں بیان کیا۔ یہ قصے کہانیاں صحافی لوگ بیان کر دیتے ہیں،
قرآن مجید اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وہ کہتا ہے ای قدر گفتیں باقی فکر کن، اتنا ہم نے بتا دیا، باقی اب سوچو، اپنے چکی چلاؤ دماغ کی، سمجھ گئے ہوگے کہ وہاں کیا ہوا ہوگا۔ تو 6 لاکھ قتل ہو گئے، 6 لاکھ کو غلام بنا کے لے گئے، یہ ہوا۔ فجاسو خلال الدیار وکان وعدا مفعولا، یہ وعدہ تھا جو پورا ہونا تھا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے ان کے اوپر تمہاری باری رکھ دی، ردے لگائے، تمہیں ترقی دی۔ اور رددنا علیہم ثم رددنا لکم علیہم رددنا لکم علیہم، تم کو ہم نے ان پر جو ہے وہ چڑھائی دے دی، برتری دے دی۔ وجعلناکم اکثر وامددناکم باموال وبنین، اور ہم نے تمہیں مدد پہنچائی بیٹوں سے بھی اور مالوں سے بھی۔ یہ آج کل ہمیں تو یہ پڑھاتے ہیں کہ یار وہ آبادی زیادہ ہو جائے تو ملک جو ہے نا ترقی نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے جب میں مدد دیتا ہوں تو آبادی زیادہ کرتا ہوں۔ اب آپ کی مرضی ہے، دونوں میں سے 2 دانشور آپ کو ٹکر گئے ہیں، جس کی مرضی مان لیں۔ ایک الحکیم ہے، العلیم ہے، وہ کہتا ہے میں جب نعمت کرتا ہوں تو اولاد زیادہ دیتا ہوں۔ اے دانشور کہنے بچے 2 ہی چنگے۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، تمہاری نفری زیادہ کر دی، آبادی بڑھا دی 25 کروڑ۔ ان احسنتم، اب یہ کنکلوژن ہے، ان احسنتم، اگر بھلائی کرو گے، احسنتم لِأَنفُسِكُمْ، اس کا فائدہ خود اٹھاؤ گے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، برائی کرو گے، فَلَهَا، اس کا وبال بھی تم پر آئے گا۔ یہ بس یہ جملہ یاد ہو جائے ساری، یعنی آپ کو فلسفہ سمجھ آ جائے گا، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہوا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، برائی کرو گے وبال آئے گا۔ فاذا جاء وعد الاخرہ، دوسرے وعدے کا جب وقت آیا تو پھر ہم نے وہی آ گئے اسی طرح کے بندے، اور وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، وہی بربادی پھر آ گئی، دوبارہ آ گئی۔ لیکن اب محمد آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، تمہارا رب تم پر اب بھی رحم کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اب رحم کی سرٹیفکیٹ آپ کو ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لانے ہی پہ مل سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ یہودی ہونے کی حیثیت سے اب تمہاری حیثیت ختم ہو چکی ہے، ہم نے حجت قائم کر دی ہے، یہودیت کوئی شے نہیں ہے، اسلام اصل چیز ہے۔ پہلے چلتا رہا، ہمیں بھی قبول ہے، اب نہیں ہے۔ محمد یہ آخری امت آنے کا مطلب یہ، اب مسلم ہو کے اپنی نجات پا سکتے ہو، اس کے بغیر نہیں۔ پہلے نصارہ تھے اوکے، اب نہیں۔ یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے۔ آج کل کچھ لوگ وحدت ادیان، دین ابراہیمی، یہ کہانیاں آپ کو پڑھا رہے ہیں، یہ تھے اس وقت، ان کی حیثیت تھی۔ قرآن کے آنے کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب یہودیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نصرانیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اللہ کے کسی شہیرہ کے اوپر ان کا حق بھی کوئی باقی نہیں ہے۔ اب وہ بیت المقدس کے وارث نہیں رہے، ختم۔ اب یہاں عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، نہ مانے ہم وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے۔ مار اور پڑے گی، اور پڑتی رہی، یہاں تک کہ ہٹلر کے ہاتھوں پڑی۔ اور جو غالب ہیں، میں آپ کو بتا چکا، وہ یہودی نہیں ہیں جو ابراہیم کی نسل سے ہیں، یہ تو الگ ہے، یہ تو ایک نئی قبضہ گروپ آیا جس نے یہودیت پہ قبضہ کر لیا، یہ ہے یورپی قوم ہے، اور یہ سامی النسل ہیں ہی نہیں۔ لہذا وہ جو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، وہ والی کیفیت آج بھی باقی ہے۔ یہ وہ یہودی نہیں، یہ ان کی نسل ہی اور ہے۔ اب آ جائیں اس چیز کی طرف، یہاں تک تو ہم نے بات سمجھ لی کہ اب جو کچھ بھی ہیں چلیں یہودی کہلاتے ہیں، ان کے ہاتھوں ہماری ٹھکائی کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ ہمارا، قرآن ہمارا، اسلام ہمارا، تو ہم کون؟ ہم مسلم ہیں، ہم سارا جہاں ہمارا۔ لیکن یہ کہ سارا جہاں ہمارا آج کوئی الٹی ترتیب، یعنی سارے جہاں میں ہماری جو ہے نا وہ چھترول ہو رہی ہے۔ یہ تو فلسطین کی ایک کہانی اس وقت کھلی ہوئی ہے نا، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اس کی تو ہم خبر دینے کی ہمت بھی نہیں رکھتے اپنے اندر۔ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم چونگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ کہتے ہو فلسطینیوں کو رو، بھئی آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، برما میں کیا ہو چکا ہے۔ یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ کمزوری، اچھا ویسے ہم کچھ کرنا بھی چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟
کشمیر کے لیے 2-3 جنگیں ہم نے لڑ لی تو نہ کشمیر نہیں لے سکے، الٹا ٹھکائی ہوتی رہی، لوگ آگے چھڑاتے رہے۔ یہی عربوں کے ساتھ ہوا، یعنی وہ سارے مل کے اسرائیل کا بال بینکا نہیں کر سکے 1967 میں اور 1973 میں، اور ابھی بھی سارے مل جائیں یار ایک چھوٹے سے بم کی ماریں، کیا کر لیں گے اس کا؟ ویسے ان میں اتنی جرت کہاں ہے، ہمت کہاں ہے، لیکن مل بھی جائیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو میں نے ابھی آپ کو آیت سنائی ہے کہ یہودیوں پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی ہے، تو کیا آج یہ ہم پر نہیں مسلط؟ جتنی ان کی نشانیاں، جتنی ان کی جو خرابیاں تھیں وہ سب آج ہمارے اندر، جو ان سے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض کو مانتے ہو اور بعض کو، یعنی کچھ اعمال پر عمل کرتے ہو کچھ پر نہیں کرتے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، وہ آج ہم وہی کام کر رہے ہیں، لہذا وہی رسوائی اور ذلت ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کام وہ کرتے تھے، ان کے بارے میں تھا کہ یہ موت کی تمنا کرتے ہیں 1000 سال زندہ رہیں، لو یعمر 1000 سنہ۔ آج ہم نہیں مرنا چاہتے، کہتے کیا جی ہم نے کیا ہوا، کچھ لوگ بیچے ہیں، ڈالر لیے ہیں اور ملک بچایا ہے، زندہ رہیں گے ہم۔ وہ زندہ رہنے والے سے مر گئے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال زندہ رہنے کی خواہش تو تھی۔ جو وہن کی بیماری آج ہمیں لائق ہے، جیسے حدیث میں آیا کہ وہ وہن کی بیماری لگے گی تو قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، اس کی بنیاد کیا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ یہ وصف کس کا ہے؟ یہ یہودیوں کا ہے نا، جو سورہ جمعہ میں آیا ہے کہ وہ جو موت، وہ ان الموت الذی تفرون منہ، موت سے تم بھاگتے ہو۔ یہ کون بھاگتا تھا؟ یہودی بھاگتے۔ آج کون بھاگتا ہے؟ ہم بھاگتے ہیں۔ تو ساری یہودیوں کی بد خصلتیں آج ہم میں آ گئی، تو جب ہم میں آ گئی تو اللہ کی سنت تو نہیں بدلی نا، جب ان میں تھی تو بخت نصر نے جو ٹھکائی کی، جب ان میں تھی تو ٹائٹس رومی نے ٹھکائی کی، اب وہ جب ہم میں آ گئی تو ہماری ٹھکائی بھی تو کسی کے ہاتھوں ہونی ہے نا۔ اب اصل سبب اگر ہمارے اندر کوئی قرآن پر ایمان ہو تو یہ بنتا ہے۔ یہ سبب نہیں ہے کہ ہماری افرادی قوت کم ہے، یہ سبب نہیں ہے کہ ہمارے پاس وسائل تھوڑے ہیں، یہ سبب نہیں ہے کہ ہمارے پاس فوجیں نہیں ہیں، یہ سبب نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ سبب نہیں ہے کہ ہمیں ایٹمی پاور نہیں ہے مسلمان۔ اصل سبب یہ ہے کہ مسلمان اللہ کا باغی ہوا ہے۔ اصل سبب یہ ہے کہ پوری دنیا تک اسلام کی دعوت پہنچانے کی ذمہ داری مسلمان کی تھی، اور یہ اتنا بڑا، اور اس نے ادا نہیں کی، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے، اس پہ تو رسول نہیں بچے۔ ہم ہی سے کوئی اہمیت، ہم تو کہتے ہیں خیر ہے، کیا مسئلہ ہے، ہم نے نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ادا کرنے کے حوالے سے ہمارے سامنے بڑا اونچا معیار رکھا ہے کہ دنیا ساری دغا دے رہی ہو، تم نے کسی کو دغا نہیں دینا ہے، تم نے کافروں کے ساتھ بھی بددیانتی اور خیانت کا معاملہ نہیں کرنا ہے، تم داعی ہو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کیا آج مسلمان اپنی اس ذمہ داری کو پہچانتے ہیں؟ نہیں پہچانتے۔ اس ذمہ داری کو ادا نہ کرنے کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر آپ قرآن کی روشنی میں بات کو سمجھنا چاہیں تو یہ بات ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں جس چیز کو سب سے پہلے نمبر پر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ بات ہے۔ باقی وسائل سب کچھ جو بعد کی بات ہے، وہ پہلے نمبر کی بات نہیں ہے۔ اور قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ اگر تم اللہ کے بے وفا بنو گے تو اللہ تمہیں ہٹا دے گا، اوروں کو لے گا۔ فَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے تمہیں ہٹا کے تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا۔ دوسری جگہ سورہ مائدہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا۔ پھرنا اعلانیہ بھی ہوتا ہے، وہ ارتداد ظاہری ہے، ایک پھرنا اندر سے ہوتا ہے۔ اوپر سے آپ مسلم کے مسلم رہے، اندر سے یہودی نصرانی بن گئے، ان کے طریقوں پہ چل پڑے، ان کی خصلتیں آ گئیں، یہ اندر سے پھر جانا ہے۔ تو من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اپنے دین پہ سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ اور قوم کو لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ تم دنیا سے محبت کرتے، حب الدنیا وکراہیت الموت، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ آج بحیثیت مجموعی آپ دیکھیں ہم کس حالت میں ہیں۔
اللہ کی مطلوب اور پسندیدہ حالت میں نہیں ہیں، ہم ناپسندیدہ حالت میں ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں عزت ملے تو یہ عزت اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ رکھی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی، اللہ کے رسول کی، ایمان والوں کی۔ آج اگر ذلت ہے عزت کی جگہ پہ تو اس کا مطلب ہے ان دو چیزوں میں کمی ہے۔ سیدھا سیدھا قرآنی مطلب تو یہ بنتا ہے۔ تو پہلی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے، ہم یہ کام کریں اور اس کے لیے ہم تگ و دو کریں۔ اگر ہمیں اس کی سمجھ آئے تو دیکھیں جذباتی باتیں الگ آئے ہیں، لیکن یہ کہ سوچنے والی بات یہ ہے، میں صرف آپ کو سوچنے کی دعوت دیتا ہوں، ابھی فوری طور پر کسی عمل کی دعوت بھی نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ عمل کانٹوں پر جو ہے نا وہ بستر لگانے والا عمل ہے، یا کانٹوں کا بستر لگانے کا عمل ہے۔ یہ عمل گرم انگارہ ہاتھ میں پکڑنے والی بات ہے، یہ کوئی آسان عمل نہیں ہے۔ لہذا میں صرف سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں کہ اصل قصور ہمارا، اصل غلطی ہماری، ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ شہادت علی الناس کی ذمہ داری، لوگوں کے اوپر گواہ بننے کی ذمہ داری، ہمیں تو اللہ نے اس مقصد کے لیے جو ہے نا وہ کھڑا کیا اور خیر امت بنایا۔ جب وہ نہیں کیا تو دنیا میں اس کی سزا اللہ تعالیٰ لوگوں کے ہاتھوں ہی ہمیں دے رہا ہے۔ ان کو ہم نے مسلمان کر لیا ہوتا، وہ تابع فرمان ہوتے اللہ کے، وہ بھی امن سے رہتے، ہم بھی امن سے رہتے۔ ہم نے انہیں نہیں دنیا میں رہنے کے طریقے سکھائے جو اللہ نے بتائے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ وحشی ہو گئے، وہ جو ہے نا بربریت پہ اتر آئے، وہ سفاکی پہ اتر آئے۔ تہذیب سکھانا ہمارا کام تھا، روشنی دینا ہمارے کام تھا، وہ تو ہمارے پاس تھی اللہ کی روشنی۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، تو اللہ کی طرف سے ہم نے پوری نوع انسانی کو اندھیاروں سے نکال کے روشنی میں لانا تھا، نہیں تو پھر الٹا ہو گیا، تو وہ ہم پر ہی برس پڑے۔ سیدھی سیدھی ایکویشن یہ بنتی ہے۔ تو اس کا تقاضا پھر یہ ہے کہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے بارے میں سوچیں، غور کریں، اور انفرادی طور پر توبہ کریں، تائب ہوں، کیونکہ وہ جو آتا ہے نا سورہ بنی اسرائیل میں یہیں پہ، یہ جو عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، میں نے آپ کو سنایا تھا، تو اس سے آگے کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو سب سے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی دیتا ہے۔ جوڑیں آپس میں، بنے گا کیا؟ یہودیوں کے لیے بھی یہی دعوت ہے، قرآن کے ساتھ آ کے جڑ جاؤ۔ جب مسلمان بگڑ جائیں تو ان کے سنبھلنے کا راستہ بھی کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ آ کے جڑ جاؤ۔ جڑنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب جیب میں ڈال لو، فی الحال تو آپ نے رکھا ہوا ہے الماری میں، تو ادھر سے نکال کے جیب میں ڈال لو تو جڑ گئے، ساتھ جڑا ہوا ہے نا۔ بعض لوگ سورہ یاسین رکھتے ہیں، کوئی 5 سورہ رکھتے ہیں ساتھ، یہ جڑنا نہیں ہے۔ جڑنے کا مطلب ہے کہ ہمیں پہلے نمبر پر یہ خود سے یقین ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی شک نہ ہو کہ پتہ نہیں کوئی لفظ فالتو ہو گیا ہے، کوئی زیر زبر کا فرق آ گیا، نہ ایک شوشے کا فرق نہیں ہے، یہ وہی بات ہے جو جبریل علیہ السلام لے کے اترے، اسی طرح میرے سامنے موجود ہے۔ نمبر 2، مجھے پتہ ہو، بلکہ یہ کہ میں اس کے ساتھ جڑنے کا مطلب یہ پڑھوں، اسے تلاوت کروں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو کتاب دی گئی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو پڑھتے ہی نہیں ان کا کیا ایمان ہے اس کے اوپر؟ تو اس کو پڑھیں، اور ظاہر ہے پڑھنے پہ بھی ثواب ہے، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، لیکن اترا تو ہدایت کے لیے نا۔ ہدایت کب ملے گی؟ جب سمجھیں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پڑھنے کا ثواب نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سوچیں اگر پڑھنے کے ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں تو سمجھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ 10 آیتیں اگر کوئی سمجھ لے تو پورا قرآن پڑھنے سے زیادہ ثواب کا حقدار ہو جائے گا۔ سمجھیں، اور ظاہر ہے سمجھنے کا ایک مفاد یہ بھی ہو سکتا ہے، میں نے آپ کے سامنے اتنی بڑی تقریر کر دی، تھوڑا بہت سمجھا تو تقریر کی، نہ سمجھتا تو کیا تقریر کرتا، اب اس پہ واہ واہ بھی ہو جائے تو یہ بس اتنا کافی ہے۔ تقریر کرنے کے لیے سمجھیں، دوسرے پہ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے سمجھیں، نہیں، عمل کرنے کے لیے سمجھیں۔ جو سمجھا ہے اس پر عمل کریں۔ اور بات یہاں کہ ختم نہیں ہوئی، آگے پہنچائیں، جن تک نہیں پہنچا ان تک پہنچائیں۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، یہ جڑنے کا مطلب یہ ہے، اس پر ایمان رکھیں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اس پر عمل کریں، اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ جو یہ کر رہا ہے وہ قرآن سے جڑ گیا ہے۔
اس کو کوئی نہیں ذلیل کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عروج بھی دے گا اور اس کتاب کو چھوڑنے کے نتیجے میں ذلیل و خوار بھی کرے گا۔ یہی ترجمانی ہے جو اقبال نے کی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ذلت و رسوائی اس وجہ سے ہے۔ تو بہرحال ہمارا تو تجزیہ یہ ہے، علاج تشخیص پہلے ہو گئی اور علاج یہ قرآن کی طرف آئے، قرآن سے جڑیں، اسی سے ایمان پیدا ہوگا، اسی سے عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اسی کی تبلیغ کے نتیجے میں یہ سارے وبال، یہ مصیبتیں ٹلیں گی۔ اس کے بغیر دعاؤں سے یہ مصیبتیں اب نہیں ٹل سکتی، نہ کسی اور تدبیر سے ٹل سکتی ہیں۔ یہ جو ٹلیں گی اب اس جو ہے نا ذمہ داری کو ادا کرنے کے نتیجے میں ٹلیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم اس کے لیے کوشش کریں، اس پر سوچیں، مزید مطالعہ کریں اور اس کو اپنی گفتگو کا ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں، اس سے باتیں اور نکھرتی ہیں، تاکہ پھر آگے پہنچائیں، دوسروں کو سمجھائیں، اپنے کانسیپٹ کلیئر کریں، تو ایک عمومی آواز بنے، رائے عامہ ہموار ہو، تاکہ ہم بحیثیت مجموعی اس اپنی ذمہ داری کی طرف توجہ کر سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔